ملا ہے، فتح نہیں ہو رہا، سارے لوگ جھوٹ گئے، بڑی بڑی جماعتیں جا کر کے واپس آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے چند صحابہ کو لیا، نوجوان تھے، ان کی جوانی اصل میں جوانی تھی، طاقتور تھے، کھجور اور بکری کا دودھ کھانے والے تھے، پینے والے تھے، آج کی طرح نوجوان نہیں، بنے گا ہیرو، صاحب ہیرو ہے ہیرو، اور گال میں پڑ رہے ہیں گڈھے، آنکھیں تیر رہی ہیں، گھٹنے ٹیڑے بھیڑے چل رہے ہیں، کولوں پہ گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی ہے نیچے کو، بال کھڑے جیسے سہی کے کانٹے، چلیا اچکتا ہوا چھتوں پہ کو دیکھتا ہوا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، نیت کا نیچ گندا، چکر آ رہا، چکر تامر کھا رہا، پرانا آدمی تھپڑ مار دے 3 قلب آدھی کھائے گا، لیکن وہ جوان تھے، جوان۔ حضرت خالد بن ولید تمام چند صحابہ کو لے کر کے گئے، اسلامی جھنڈا تھا، وہ کہنے کے حقدار تھے، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، جھنڈا گاڑ دیا، اسلامی جھنڈا گڑا، یہود و نصارہ میں ہنگامہ مچ گیا، ارے یہ کون جماعت ہے جس نے جھنڈا گاڑا، یہ کون ہے؟ توجہ، حضرت خالد بن ولید نے اسلامی جھنڈا گاڑا، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان۔ اعلان ہو گیا کہ ایمان والے آئے، مسلمان آئے، لوگ بولے نبی کے پکے سچے غلام آئے۔ کون ہے بولو؟ کون ہے؟ نبی کے غلام آئے، نبی کے غلام۔ حضرت خالد بن ولید لہرا رہے جھنڈا، نمازیں پڑھ رہے، سب کا جذبہ یہی تھا، دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ان لوگوں کے پتا چلا، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے اپنی قوم کو روکا، بولے سنو، اگر نبی کے غلام ہیں تو ان سے کوئی نہیں جیت سکتا، یہ نہیں بہک سکتے، اگر نبی کے غلام ہیں تو نہیں ہٹ سکتے۔ کیا مطلب؟ کہا دنیا کی دولت رنگینیاں سب ایک طرف، مگر ان کی قربانی ایک طرف، چلو ہم ان کو آزماتے ہیں کہ یہ واقعی سچے یا جھوٹے ہیں۔ 6 مولانا گئے، ان کے بڑے بڑے مولوی، پادری گئے، پادری آ کر کے حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے، تمام جتنے صحابہ تھے ان سے کہنے لگے، آپ کون لوگ ہو؟ سب نے کہا ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام۔ اچھا ایمان والے ہو؟ کہا جی۔ تو وہ 6 لوگ بولے سنو، ہماری کچھ شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو قلعہ تمہارے حوالے۔ سننے کی بات ہے۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا شرطیں یہ ہیں، اگر تم ایمان والے ہو، نبی کے غلام ہو، تو صبح سورج چڑھ جائے، اس وقت ہمارے قلعے میں اس طرف سے لے کر کے ادھر تک پیدل نکل جانا، اور ہمارے قلعے کے اس گیٹ سے مارکیٹ میں ہو کے بازار میں ہوتے ہوئے یہاں پر آ جانا، اگر تمہاری غلامیت باقی رہ جائے، ثابت قدم رہ جائیں، تمہارا قدم نہ گڑبڑائے تو قلعہ تمہارے حوالے، ورنہ لڑنے کی باری ہم بھی تم سے لڑنے میں کم نہیں ہیں، اگر چاہیں تو ہمارے حکم پر سارے لوگ گردن کٹا لیں مگر کوئی قدم پیچھے نہ ہٹائے، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں تم نے ایسا کر دیا تو تم نبی کے غلام ہو اور قلعہ تمہارے حوالے۔ حضرت خالد بن ولید اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے منظور کر لیا، وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید اور تمام صحابہ بولے یار یہ اتنی آسانی سے مان گئے، اتنی جلدی مان گئے، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، کوئی نہ کوئی سازش ہے اس میں۔ تو حضرت خالد بن ولید بولے ہم اگر سازش ہے
کہیں ایسا تو نہیں ہے قلعے کے اندر ہمیں داخل کر کے اس میں بڑے بڑے تیر باز رکھ دیے اور لڑنے والے؟ تو وہ عرب کے نوجوان کہہ رہے تھے نبی کے غلام تلوار چلانے میں ہم بھی کم نہیں ہے، اگر تلوار چلے گی اس تلوار میں ہم کٹ گئے تو شہید ہیں اور اگر بچ گئے تو غازی ہیں، ہم اسی لیے تو دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ اللہ، اب سنو، مشورہ کر رہے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بولے چھوڑو، ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، ذرا قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ نبی کے غلام قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھ رہے ہیں، رات پر سو نہیں رہے ہیں، رات پر قرآن پڑھتے پڑھتے جب فجر ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کے بعد تیاری کی جا رہی ہے، ان لوگوں نے غسل کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے تقریر کی اور کہا لوگوں سنو، اب میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھوں گا، 3 مرتبہ چاروں قل پڑھوں گا، تم بھی ایسے ہی کرنا، اور کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے چلیں گے، وہاں پر قلعے کے اندر چلیں گے، مگر سنو کچھ لوگ آگے دیکھنا، کچھ لوگ پیچھے دیکھنا، کچھ لوگ دائیں نظر رکھنا، کچھ لوگ بائیں نظر رکھنا، اگر کہیں سے تیر آ جائے، کہیں سے تلوار آ جائے، کہیں سے جھنکار آ جائے تو میری اجازت کا انتظار مت کرنا، میں تمہیں اجازت دے کے جا رہا ہوں، اس پہ ٹوٹ پڑنا اور بتا دینا نبی کے غلام کیا ہے، تلوار چلے تو میدان میں آ جانا، تیر چلے تو میدان میں آ جانا، اپنے جوہر دکھا دینا۔ خالد بن ولید نے یہ تقریر کی، سنو ہم سب لوگ یہیں سے تیار ہو کر کے چلتے ہیں۔ وہ نبی کے غلام تھے، انہوں نے وضو بنایا، اللہ اللہ، آج تم بھی نعرے لگاتے ہو لیکن جھوٹے نعرے لگتے ہیں، وہ سچے نعرے تھے، انہوں نے قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے۔ خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا آگے کیا اور گھوڑے کی رسی پکڑی، پکڑنے کے بعد رسی کھینچی، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نعرہ تکبیر کر کے گھوڑے کی رسی پکڑ کے جب چھوڑی ہے، گھوڑا دوڑا ہے، چلا ہے، صحابہ نے بھی اپنے گھوڑوں کی رسیاں چھوڑی ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کی رسی ٹائٹ کر کے ایڑ لگا کے، اور جب نعرہ تکبیر بولی ہے، گھوڑے کو قلعے کی دیوار کدا دیا تھا، اور کدانے کے بعد گھوڑا قلعے میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ نے اپنے گھوڑے تیار کر کے اور ایسے ہی نعرہ بول کر کے میدان میں آ گئے، قلعے کے اندر آ گئے، سب کا نعرہ یہی تھا، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، دل کی آوازیں یہی تھی۔ اب وہ جو تھے صحابہ نے دیکھا، ہمارا فائدہ تھا پیدل چلنے کا، خالد بن ولید نے تلوار نکالی، صحابہ نے تلوار نکالی، اپنے گھوڑوں سے اتر گئے، اترنے کے بعد رسیاں گھوڑوں پہ ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد چلنے لگے۔ کچھ صحابہ آگے دیکھ رہے، کچھ پیچھے دیکھ رہے، کچھ دائیں دیکھ رہے، کچھ بائیں دیکھ رہے، اور چلتے چلے جا رہے۔ اگر کہیں سے تلوار آ جائے ہم تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے، کہیں سے تیر آ جائے اس کا جواب بھی دیں گے، کہیں سے کوئی پہلوان آ جائے اس کا بھی جواب دیں گے، مگر آگے بڑھتے جا رہے۔ جب دیکھا تو ایک بھی قلعے کے اندر نہیں ہے، کہیں سے تلوار نہیں، کہیں سے تیر نہیں، کہیں سے نیزہ نہیں، کوئی بھی یہودی نہیں، کوئی بھی نصرانی نہیں۔ چکر میں پڑ گئے، ایک طرف سے لے کر کے دوسرے طرف تک سیدھے مسلمان چلے گئے، مگر کوئی بھی بچہ وہاں پر دکھائی نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید بولے او میرے جانی سارو، او میرے چاہنے والوں، سنو اب تم سب یہیں کھڑے رہنا، میں بازار کا ماحول دیکھنے جا رہا ہوں، میں اکیلا جاؤں گا، اگر نعرہ تکبیر کی آواز آ جائے تو تم گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بازار میں آ جانا، اور اگر نعرہ تکبیر کی آواز نہ آئے، میری تلوار کی آواز نہ آئے تو میرا انتظار کرنا، چاہے میں مارا جاؤں یا بچ جاؤں، مگر یہ جگہ مت چھوڑنا، یہ مورچہ مت چھوڑنا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید اکیلے گئے، صحابہ نے تلواریں
نکال کے وہیں پہ مورچہ گھیرے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید نے جا کر کے دیکھا آج وہ لڑکیاں جو دوپٹے نہیں اوڑھتی ہیں وہ سن لے، آج وہ میری بہنیں جو سر پہ چوڑے بنا بنا کر کے نقلی بال لگا لگا کر کے آج جو فیشن دکھا رہی ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لے، آج وہ بچیاں جو اپنا جسم یہاں تک پائے کھولی پڑی ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لے کس کا طریقہ ہے یہ، وہ بچیاں جو اپنا گلا چیرے پڑی ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لے، وہ بچیاں جو بڑے بڑے پیچوں کے پالر، بڑے بڑے فیشنیلے کپڑے، آدھا آدھا جسم ننگا ہے اور ناچتی ہوئی، اٹھلاتی ہوئی اور ہنسی مذاق ٹھٹے کرتی ہوئی راستوں میں، روڈوں میں، شادیوں میں، بیاہ میں، پروگرام میں نکل پڑتی ہیں، وہ کان کھول کے سن لے یہ اسلامی طریقہ ہے یا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب بازار میں جا کر کے دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، سب کی دکانیں بند ہیں، وہاں پر عورتیں ہی عورتیں ہیں، مگر عورتیں وہی تھی جس کی چٹیاں آگے پڑی تھی، کسی کی چٹیاں پیچھے تھی، کسی کا گھوٹا کھڑا تھا، کسی کے بال مور کی چٹیا کی طرح لہرا رہے تھے، کسی کے چوڑے بندھے ہوئے تھے، کسی کا جسم آدھا ننگا تھا، یہاں تک کے کپڑے پہنے تھی، کسی کی پائے ننگی تھی۔ وہ فیشن جو آج ہمارے گھروں میں آ چکا ہے ان لڑکیوں پہ تھا اور ان سے کہہ دیا تھا سنو آج ایمان والوں کا ایمان دیکھنا ہے، آج نبی کے غلاموں کا جذبہ دیکھنا ہے۔ او لڑکیوں آج جو قلعہ جیتا جائے گا وہ تلوار سے نہیں جیتا جائے گا، آج جو قلعہ جیتا جائے گا وہ طاقت سے نہیں جیتا جائے گا، آج جو قلعہ جیتا جائے گا وہ آج تمہاری شیطانیت سے جیتا جائے گا۔ اگر تم نے مسلمانوں کے ایمان کو بھٹکا دیا، نبی کے غلاموں کا قدم بہکا دیا تو سمجھ لو آج تم کامیاب ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کو انہوں نے چھین لیا تھا مگر انہیں کیا پتا تھا یہ نبی کے پکے سچے غلام ہے۔ لڑکیوں کو کہہ دیا تھا اگر تمہیں غلط حرکت کرنی پڑے تو غلط حرکت کر لینا مگر مسلمانوں کو بگاڑ دینا۔ آج تم جو ادھر آدھر کو تکتے ہو، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہو، آج ادھر آدھر جو جھانکتے تاکتے چلتے ہو، ادھر کو بھاگتے ہو، جدھر عورتیں ہوتی ہیں ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہو، جدھر لڑکیاں ہوتی ہیں کان کھول کے سنو نبی کا غلام کون ہوتا ہے۔ آج ہم نے پٹی باندھی ہے سر سے، یہ پٹی نہیں بلکہ تمہارے دل میں نبی کی غلامیت کا پٹا جانا چاہیے، تمہارے گلے میں نبی کی غلامیت کا پٹا جانا چاہیے۔ اب سنو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا واپس آ گئے، آ کر کے اپنے بھائیوں سے بولے اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اب طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اب نیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب پرچوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر گائے کی ضرورت ہے۔ خالد بن ولید بولے اب نبی کے کردار کی ضرورت ہے، نبی کے گفتار کی ضرورت ہے، نبی کے کریکٹر کی ضرورت ہے، نبی کے اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج دکھانا ہے کہ نبی کا غلام کون ہوتا ہے۔ ایسے ایسے عورتیں کھڑی ہیں، ایسے ایسے لڑکیاں کھڑی ہیں۔ مسلمانوں کا جواب یہ تھا ارے جس نے نبی کو دیکھا ہو، جس کی نظروں میں نبی کا حسن و جمال ہو، وہ دنیا کی طرف کو نہیں دیکھ سکتا۔ بریلی کے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں۔ نبی کے غلام بولے چلنا ہے مگر ان کی طرف نظریں نہیں اٹھانا ہے، آج تلوار سے نہیں، آج تمہارے کردار سے قلعہ جیتا جائے گا۔ نبی کے غلام بولے ٹھیک ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، جب اس بازار میں پہنچتے ہیں، یہ ہے نبی کی شان، بچہ 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 قربان، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لڑکیوں نے دیکھا سیٹی بجانا شروع کر دی، ان لڑکیوں نے دیکھا تالیاں بجانا شروع کر دی، ان لڑکیوں نے دیکھا اپنے بال لہرانا شروع کر دیے، ان لڑکیوں نے دیکھا ایک دوسرے کو دھکا دینا شروع کر دیا، ان لڑکیوں نے دیکھا بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ مگر یہ نبی کے غلام نظریں نیچے کو کر کے جا رہے ہیں، یہ نبی کے غلام نظریں نیچے کو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان لڑکیوں نے اپنے گریبان پھاڑ لیے تھے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو گئے؟ ارے آدھی آدھی ننگی ہو گئی تھی، ایک دوسرے کو چپٹ رہی تھی، بدتمیزی
کی ساری حدیں پار کر دی تھی، آج وہ بدتمیزیاں ہمارے گھروں میں ہے۔ شادی کے موقع پر دیکھو 3-4 لڑکی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے بال لہراتی ہوئی نظر آ جاتی ہے، اپنے کپڑے دکھاتی ہوئی نظر آ جاتی ہے، اپنی چٹیے اور اپنا فیشن دکھاتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ وہ یہود و نصارہ کی لڑکیاں تھی، ادھر نبی کے غلام ان کی طرف نظریں نہیں کرتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ ان لڑکیوں نے بتیری کوشش کی مگر کسی بھی نبی کے غلام نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ آج کے بعد تم غلامی کا ثبوت دینا اور دنیا والوں کو دکھا دینا نبی کا غلام ہوتا کیا ہے، نبی کا غلام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اب ذرا سنو، چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ جب پار ہو گئے تب وہ لڑکیاں کہنے لگی، او جانے والو اتنا تو بتاؤ، ہم سے کوئی زیادہ حسین ہے، ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ کوئی اچھا ہے۔ جب اتنا کہا تب وہ بولے، سنو نظریں نیچے کو ہے، وہ بولے ارے ہماری نظروں میں تو وہ ہے جس کی چوکٹ پہ حسن بھی بھیک مانگا کرتا ہے، ہماری نظروں میں وہ ہے جہاں پر خوبصورتی اپنا دامن پھیلائے ہوئے رہتی ہے، ہماری نظروں میں وہ ہے جس کی چوکٹ پہ چاند سورج مچل مچل کے خیرات لیا کرتا ہے، ارے ہماری نظروں میں آمنہ کا لال ہے، ہماری نظروں میں ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ کہا ہمیں دیکھ کے بڑے بڑے مولوی پھسل گئے، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ پھسل گئے، کہا وہ کوئی اور ہوگا، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان۔ وہ لڑکیاں بولی ارے بعد میں جانا، پہلے ہمیں بھی اسی نبی کا دیوانہ بنا دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ کہا پہلے جسم ڈھکو، پردے میں آ جاؤ۔ یہ گئے تھے ایمان ان کا لوٹا جانا تھا، مگر ایسا غلام ایمان ثابت قدم لے کے چلا اور غیروں کو بھی کلمہ پڑھاتا ہوا نظر آ جاتا۔ سمجھ میں آ گئی بات پیارو؟ اس لیے میں نے یہ بات بتائی، اس لیے میں نے یہ بات بتائی ہے تاکہ آج ہمیں کہیں اگر جانا ہو تو یہ تقریر یاد آ جائے۔ بہت زیادہ باپ نہیں بول سکتا، ماں نہیں بول سکتی، چچا تاؤ نہیں بول سکتے، مگر میں بول سکتا ہوں، کیونکہ چچا تاؤ اب ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی۔ وہ تو پہلے کے لوگ تھے، اگر بیوی غلط چل رہی تو لٹھیا دیا کرتے تھے، اب تو بیوی لٹ پکڑوا رہی ہے شوہر پہ، سمجھے؟ ڈانٹ کے کہتی ہے سن اگر یہ اتنا کام مانو تو مانو، ورنہ تھانے کچہری میں اپنے بھائیوں سے کہہ کر، نیتا سے کہہ کر کے اور تمہیں جیل بھیجوا دوں۔ آج بیوی دھمکیاں دے رہی ہے، بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ آج یہ ساری کمیاں ہماری ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، ساری کمیاں ہماری ہیں۔ اگر پکے سچے نبی کے غلام بن جاؤ، پکے سچے نبی کے عاشق بن جاؤ، تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ سمجھے؟ ایک ایک پہلو کو اگر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ زبان سے کہہ دینا الگ ہے، مگر عمل میں اتارنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ عورتوں کو غلط سمجھتے ہو، نہیں، عورتیں غلط نہیں ہیں، عورت غلط نہیں، ارے وہ بھی تو عورت تھی جس نے نبی کو جنم دیا ہے، وہ بھی تو عورت تھی جس نے ابو بکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی کو جنم دیا ہے، ارے وہ بھی تو عورت تھی جس نے حسن و حسین کو جنم دیا ہے، وہ بھی تو عورت تھی جس نے بڑے پیر کو جنم دیا ہے، وہ بھی تو عورت تھی جس نے صابر پاک کو جنم دیا ہے، وہ بھی تو عورت تھی جس نے مخدوم پاک کو جنم دیا ہے، وہ بھی تو عورت تھی جس نے شاہ جی میاں حضور اور اعلی حضرت کو جنم دیا ہے۔ مگر عورت میں فرق ہے، وہ عورت 150 روپے کے کپڑوں میں 2 چادروں میں اپنا جسم چھپاتی تھی، اور آج کی میری بہن
5000 के कपड़ों में अपना जिस्म दिखाती है। पहले की औरत अगर जीती थी अल्लाह अल्लाह तो इस्लाम और दीन पर मरती मिटती थी, इस्लाम और दीन पर अपनी कुर्बानी दे दिया करती थी। और आज की औरत अगर है तो सिर्फ अपने फैशन पे लगी पड़ी है, अपने बाल दिखाने पे लगी पड़ी है, अपने आप को दिखाने पे लगी पड़ी है। पहले पूरी औरत होती थी जो अपने आप को छुपा के रखती थी। अगर कोई गैर आदमी एक मर्तबा देख लिया करता था तो मारे शर्म के पानी पानी हो जाती थी, मारे शर्म के पानी पानी हो जाती थी, हालत खराब हो जाती थी उसकी, और दिन भर वो घर से नहीं निकला करती थी। और आज तो अगर एक दो अगर उसे देखे ना तब तक उसका सुकून नहीं मिलता है, उसका मेकअप ठीक नहीं होता है, उसके कपड़े ठीक नहीं होते हैं। ये सोचती है मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। इतना फर्क हो चुका है। पहले की औरत थी अगर बच्चों को पालती थी अल्लाह अल्लाह बगैर वुजू अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती थी। और आज अगर पाल रही है, दूध पिला रही है तो सामने मोबाइल भी रखा हुआ है, ये टीवी देख रही है। ये हालात हो चुके हैं। 8-8 दिन नापाक रहा करती है, वुजू की बात तो छोड़ो। पहले की औरत कितना कुरान पढ़ती थी, अपने शौहर की कितनी बड़ी वफादार थी, कहना मानती थी। कोई औरत अपने शौहर के साथ गद्दारी नहीं करती थी, अमानत में खयानत नहीं करती थी। अल्लाह माफ फरमाए, आज बीबी किसी की है मगर तख्ती किसी और को है, आज बीबी किसी और की है मगर मेकअप किसी और के लिए हो रहा है, आज बीबी किसी और की है, मोबाइल में रिचार्ज कहीं और खत्म हो रहा है, आज बीबी किसी और की है, क्रीम पाउडर लाली किसी और के लिए लग रही है। आप कहेंगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं। प्यारे क्या बताऊं, तुम नहीं बोल सकते ये बात मगर मैं बोल सकता हूं। मैं भी हिंदुस्तान में रह रहा हूं, देख रहा हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। अब सुनो, मेकअप की जब बात आ गई है, क्रीम पाउडर लाली की बात आ गई है, तो मेकअप औरत को जायज भी है और नाजायज भी है। अरे जायज कब है और नाजायज कब है वो भी सुन ले। अगर कोई मेरी बहन अपने शौहर के लिए मेकअप करे, क्रीम पाउडर लगाए, कोई मेरी बहन अपने शौहर के लिए आंखों में सुरमा लगाए, चुटिया करे, अच्छे कपड़े पहने, बाल काटे, अपने शौहर के लिए अगर करे तो ये जायज है और जायज है। और सुनो, सवाब भी है अगर इस नियत से करे कि मेरा शौहर मुझे अच्छी निगाहों से देखे, दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई मैं अपने शौहर को ना लगूं, तो ये सवाब भी है और इबादत भी है। लेकिन सुनो, अगर कोई औरत इस नियत से, कोई औरत अगर अपने शौहर के लिए नहीं, अब शादी में जा रही है तो बैठ जाती है आधा घंटा मेकअप करने के लिए, ये गैरों के लिए मेकअप है। बाजार को जा रही है आधा घंटा मेकअप, ये गैरों के लिए मेकअप है। घर से निकल रही है, घर में सड़ौवी घूम रही है, घर में जैसे चाहे वैसे ही कपड़े उल्टे सीधे प्रेस के हैं या नहीं है पहन रही है। मेरी बहन इस्लामी बहन वो होती है, नए कपड़े पहन तो अपने शौहर के लिए पहन। अरे जब शाम को तेरा शौहर आए तो उसको मेकअप के साथ उसके पास में आ जाओ, ताकि तेरे शौहर का दिल लगे, तुझसे मोहब्बत करने लगे, उसका ईमान मजबूत हो जाए। इस्लाम ये तरीका बताता है। मगर शौहर के सामने तेरे बाल उलझे हुए रहते हैं, तेरे चेहरे पे ढाई बजते रहते हैं, और अच्छा चेहरा कहां से बनाएगी, लड़ने के लिए पहले ही बैठी हुई है। घर में उसने कदम रखा, लड़ाइयों की बातें निकालती है। सुबह में खाना खा रही है तो लड़ाई की बात है, दोपहर में खाना खा रही है तो लड़ाई की बात है, शाम में खाना खा रही है तो लड़ाई की बात है। और बात लड़कियां ऐसी हैं जो शादी से पहले दूसरे लड़कों से बातें करती थी, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी है। अरे अब तो तू तौबा कर ले, अब तो पिछली जिंदगी से बाज आ जा, अब तू किसी की बीवी हो चुकी है, अब तू इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर ले। मगर नहीं करती है, बीवी उस शौहर के साथ में रह रही है मगर दिल कहीं और लगा हुआ है, बात कहीं और कर रही है। जैसे मौका मिलता है उससे बातें करने पहुंच जाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हिलालिल अज़ीम, ये इस्लामी तौर तरीका नहीं है, ये इस्लामी शहजादियों का तौर तरीका नहीं है। और बाज नौजवान भी ऐसे ही हैं, कहीं और टच था, कहीं और ये बातें करता था। आप सोच रहे हो हजरत कैसी बातें, अरे ये जिंदगी को बिगाड़े पड़ी है, माहौल को बिगाड़े पड़ी है। बाज शरीफ जादी खून के आंसू रोती है। अब जब तू कहीं और गलत था, तेरे बाप ने शादी करा दी, 2-2 महीने हो गए, तेरे घर में बीबी है तो उससे बोलता नहीं है, 3
3 महीने हो गए तू उसके साथ में बैठ के खाना नहीं खाता है, तू उसके साथ रात को सो नहीं रहा है, अरे तेरा अच्छा बिस्तर पे तू अच्छे कपड़े पहन के अच्छी बातें नहीं करता है, अरे बोल उस लड़की का क्या कसूर है बेचारी, वो गरीब है, उसका क्या कसूर है? तो तू नालायक था कि तू जवानी में दूसरी जगह गैर तरीके से, इस गैर इस्लामी तरीके से तू बातें करता था। पहले तो तू गलत था, तुझे तौबा कर लेनी चाहिए थी। अब वो इस्लाम की शहजादी घुट रही है बेचारी, घुट रही है, कुछ नहीं कह रही है, उसके सामने गैर लड़कियों से बातें करता है, और अगर कुछ कहती है तो तू चप्पल और जूता फेरता है। तुझसे बड़ा नालायक कोई नहीं हो सकता, और तलाक की धमकियां देता है, और बार बार बीवी को मारता है। वो मारे डर के अपने बाप से भी नहीं कह रही है, अपनी माँ से भी नहीं कह रही है मेरे बाप को क्या हो जाएगा, कहीं मेरे बाप को अटैक ना आ जाए, कहीं मेरी माँ रो ना पड़े, कहीं मेरे भाई लड़ ना जाए, मेरा घर टूट ना जाए। और तू इतना नालायक हो चुका है, तेरी एक बच्ची हो गई है, तेरा एक बच्चा हो गया है, अब भी तू गैर लड़कियों से तूने बात करना नहीं छोड़ी है। अरे तेरी गलती थी, तूने उससे अगर तौबा कर ली होती, पिछली जिंदगी से तौबा करके अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार लेता, अपनी बीवी क्या होकर के रह जाता। खुदा की कसम, ये बीवी वो चीज होती है जहां पर तेरा पसीना टपकता, ये खून बिछा देती, ये अपना खून लगा देती, मगर आज यहां से घरों में नफरतें पैदा हो रही है। टेंशन है, टेंशन, रुपये कमा रहा, पैसे कमा रहा है, मगर एक दिन भी जिंदगी सुकून की नहीं गुजार रहा है, एक दिन भी खाना ढंग का नहीं खा रहा है, एक दिन भी संभल के खाना नहीं खा रहा है। और मैं तो उस औरत को कहूंगा, उस लड़की को कहूंगा, वो कितनी बदतमीज है, जब उसे पता चल गया इसकी शादी हो गई है फिर भी उससे बातें कर रही है, पता चल गया शादी हो गई है, बात तो शादीशुदा ही बातें कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे माँ को भी पता, चची ताइयों को पता कि हाँ इसकी बात किससे चल रही है। किसी के घर में आग मत लगाओ मेरी बहनों या भाइयों, किसी के घर को मत तोड़ो, अब कान खोल के सुन लो। अरे वो शौहर जो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों से बातें करता है, मेरे नबी फरमाते हैं हश्र के मैदान में मैं उससे चेहरा फेर लूंगा, हश्र के मैदान में मैं उसे चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना दीदार नहीं करूंगा। अब तुम यहाँ पे कितने जलसे कर लो, कितने नारे लगा लो, अब तुम यहाँ पे कितने कूदलो फांद लो, मगर मेरी बात ये याद रखना, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी का फरमान एक तरफ, किसी के दिल को मत तोड़ना वो जो तेरे घर में आ चुकी है। अब सुन ले, कान खोल के सुन ले, मेरे नबी ने फरमाया तू कितनी नमाजें पढ़ ले, तू कितने रोजे रख ले, हश्र के मैदान में अगर तू ये काम करता है तो नबी के दीदार से महरूम रहेगा, और जो दीदार से महरूम रहेगा वो शफाअत से भी महरूम रहेगा। जिसका आका ना होगा, जिसके नबी ना होंगे, जिसका खुदा ना होगा, कहां जाएगा बोलो? उसका रास्ता जहन्नम में होता, जहन्नम में। प्यारो सुनो, और वो बहन सुन ले जो अपने शौहर को टेंशन देती है, अपने शौहर को लड़ती है, अपने शौहर से लड़ाइयां निकालती है, छोटी छोटी बातों पे खूब लड़ना शुरू कर देती है और धमकियां देती है, गैर लड़कों से बातें करती है। शौहर है बेचारा, इसको पता चला कि अब भी बातें कर रही है, अरे पिछली जिंदगी को छोड़ देती। ओ मेरी बहन सुन ले, अब तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, मुझसे सवाल करो वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाएगी, जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाएगी, जो नमाजें रोजा रखे फिर भी जन्नत में ना जाएगी, जो तमाम तस्बीहें पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जा सकती। आमना के लाल फरमाते हैं वो औरत, वो शादीशुदा औरत है जो अपने शौहर से लड़ा करती है, खाने पर शौहर से लड़ती है, दिन में लड़ती है, रात को लड़ती है, शौहर को जलील करती है, उसकी अमानत में खयानत करती है, शौहर को परेशान करती है, यहां तक के लड़ाई हो जाती है। रात जब होती है तो शौहर का बिस्तर अलग होता है, बीबी का बिस्तर अलग होता है। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कितनी कुरान पढ़े, कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, आमना के लाल फरमाते हैं ऐसी औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। अब कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे नबी का फरमान एक। ये वो कैंसर है, ये वो बुरे जरासीम है जिससे इंसानियत बर्बाद हो रही है, जिससे इंसानियत चकनाचूर हो रही है। आज तो आम हो गया, आम बेटा बात नहीं,
پہلے جب تک شادی نہیں ہو جاتی تھی لڑکی میک اپ نہیں کرتی تھی. پوچھو ان بزرگوں سے. جب تک شادی نہیں ہو جاتی تھی وہ میک اپ نہیں کرتی. اور آج 12 سال کی 15 سال کی خاندان میں کوئی شادی ہو جائے تو پہلے ہی موبائل سے سب سیٹ کر لیتی ہے. کون سا جوڑا پہنوں گی, کون سے اس پہ سینڈل پہنوں گی, کون سے ہل پہنوں گی, کون سا ہینڈ بیگ ڈالوں گی, اور کیسے بال کروں گی, کیسے مہندی لگے گی. راتوں رات کون لگائے جا رہے ہیں مہندی؟ وہ ٹیڑے بیڑے لنگڑے لولے. کون سی لالی لگے گی, کون سا میک اپ. ہاں, اب باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, ماں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی, بھائی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. آج کوئی نہیں بول رہا کچھ بھی. کہاں گئی ہے غیرت ہماری, کہاں چلی گئی؟ ارے کسی غیر کو تھوڑی بول لو, اپنی بچی کو تو بول سکتے ہو, اپنے گھر کی بچی کو بول سکتے ہو. کہاں گئی ہے غیرت, کہاں گئی ہے یہ ساری چیزیں؟ پیارو, نبی کی زندگی اپنے گھر میں لاؤ, آقا کی زندگی اپنے گھر میں لاؤ. حضرت کہہ کے گئے ابھی حافظ صاحب, کہہ رہے ہیں پیدائش رسول پہ بولو. ہو سکتا ہے ان سے کوئی کہتا ہو, انہیں کوئی اب تو جلسے بھی اپنے منمانی پہ چل پڑے صاحب, جب چاہو جیسے چاہو چندہ کرا لو. وہ دن دور نہیں ہے, بتانے جا رہا ہوں, وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن لوگ جلسوں سے بھاگنے لگیں گے, ایک دن لوگ جلسوں سے ہٹنے لگیں گے. جو چیز ہمارے گھروں میں آنی چاہیے تھی, جو چیز ہمارے طور طریقے ہونا چاہیے تھے, ان طور طریقوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تمہیں شفاعت کی باتیں سناتا چلا جاؤں, ابھی یہ کہتا چلا جاؤں, ارے واہ کتنے جنتی انسان ہے, اتنا اچھا کام کیا. تو تم کود کود کے نوٹ بھی دیتے ہو, نعرے بھی لگاتے ہو, اور کہتے کہ ہاں بات بہت بڑھیا. لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو ان باتوں کو پکڑے گا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں. یہ 1000 روپے یا 100 روپے بڑی مشکل سے غریب کماتا, یہ اس کے خون پسینے کی کمائی ہے, بڑی مشکل سے کماتا ہے. اگر ہنسی مذاق ٹھٹے میں بھی ہم نے اڑا دیا, یہ ساری چیزیں ایسے اڑاتے چلے گئے, ایسے ہی رلاتے چلے گئے, یہ قوم پیچھے چلی جاتی جائے گی, پیچھے ہٹتی چلی جائے گی. ورنہ ہمارا جب تک نبی کا جب تک طور طریقہ ہمارے گھروں میں نہیں آئے گا پیارے, اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نبی کی پیدائش کا مطلب سمجھ لو, میں ادھر بھی لانا چاہتا ہوں. نبی کی پیدائش کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ نبی آقا دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آقا دنیا میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ لانے کی وجہ کیا تھی؟ ارے جانتے ہو, اس لیے لائے تھے تاکہ اللہ کے بندوں سے نبی دنیا میں آ کر کے کھائیں, تاکہ اللہ کے بندوں سے کھانے کا ڈھنگ آ جائے. نبی دنیا میں آ کر کے پیئیں تاکہ اللہ کے بندوں کو پینے کا ڈھنگ آ جائے. نبی دنیا میں آ کر کے کپڑے پہنے تاکہ اللہ کے بندوں کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ آ جائے. نبی دنیا میں آ کر کے چلیں تاکہ لوگوں کو چلنے کا ڈھنگ آ جائے. شادی کریں تاکہ شادی کرنے کا ڈھنگ آ جائے. بچے ہوں تاکہ بچوں کی تربیت کا ڈھنگ آ جائے. ارے یہی تو ایمان ہے, جو نبی کہے, جو نبی کرے اس کو کرو, اس کو مانو. ارے یہی تو غلامی ہے جو میرے, اور یہی تک نہیں, اگر عبادت کی بات ہے تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن طریقہ رسول اللہ کا ہوتا ہے. جو طریقہ عبادت میں رسول اللہ کا ہو وہ عبادت مقبول ہے, اور جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ عبادت مقبول نہیں, مردود ہے, مردود ہے. جب نماز اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ نماز مردود ہو. گھر میں لڑکی سو رہی, کہاں ہے وہ بچہ یا بچی, کیا ہوا؟ ان کی آواز میں وہ لڑکی اٹھ گئی. ارے میرے ابو آ گئے, آ کے باپ کے پاؤں میں چپٹ گئی. وہ بولا ظالم عورت, بی کے 2 تھپڑ مارے, تو نے اس کو پالا ہے. اٹھایا اس لڑکی کو کاندھے پر رکھا, کدال لیا پھاوڑا,
اور لے کر کے چل دیے. لڑکی بیوی چیختی رہی, پکڑتی رہی, ایک دستہ اس کے بھی مارا, اور جیسے ہی اس کے دستہ مارا, اللہ الصمد, وہ لڑکی گر گئی, اس کی بیوی گر گئی, بے ہوش ہو. کہنے لگی مجھے طلاق دے دے, چھوڑ دے, میں اپنی بچی کو پال لوں گی, مگر بچی کو مت لے جا. بچی سمجھ رہی ہے میرے ابو پتہ نہیں مجھے اتنے دنوں میں کہاں ٹہلانے لے جا رہا ہے. اللہ الصمد, جیسے ہی کاندھے پہ جا رہا, گرمی دھوپ, اپنے فراق سے, اپنے دامن سے بچی اپنے باپ کا ماتھا پوچھ رہی, کہہ رہی ابا جان پسینہ آ گیا. اس ظالم نے ایک گڑھا دیکھا, وہی کاندھے پہ سے پھینکا تو سر کے بل گر جاتی. چیخ رہی ہے, کہہ رہی ابا جان مجھے نکال لو, ابا جان مجھے نکال لو. اتنا کہا, اس ظالم نے اس کو ریت مٹی پتھر سے ڈھک دیا, زندہ لڑکی کو دبا دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن پڑھا, دبا دیا. ایسی ایک نہیں, ہزاروں لڑکیاں زمین کے نیچے دب چکی. اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا, یا پھر اس کے کپڑے اتار کے چوراہے پہ ننگا کر کے, پاؤں اوپر کو کر کے, سر نیچے کو کر کے لٹکا دیا جاتا تھا. لوگ تھوکتے تھے, جوتے مارتے تھے, پھر نیچے آگ لگا کے جلایا جاتا تھا. یا پھر 6 مہینے کسی کمرے میں بند کر کے, یا تو گھٹ گھٹ کے مر جائے, کھانا پینا اسی میں, اور اگر نہیں مری تو اس کا جلوس نکالا جاتا تھا. جلوس بول رہا ہوں نا, اس کی ریلی نکالی جاتی تھی, ہر چوراہے پہ جوتے لگائے جاتے تھے. ایسی لڑکیاں 50 جل چکی ہے اور دفنا دفن ہو گئی زمین کے اندر. ان کی آہ زمین سے نکلی, مولا اب کوئی ایسا انسان بھیج دے جو ان ظالموں کو کھانے کا ڈھنگ سکھا دے, ان ظالموں کو پینے کا ڈھنگ سکھا دے, ان ظالموں کو چلنے کا ڈھنگ سکھا دے, ان ظالموں کو پہننے اوڑھنے کا طور طریقہ سکھا دے. ایسے میں اللہ نے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کے لال کو پیدا فرمایا. کہا جاؤ پیارے, اب تیری ضرورت ہے, انہیں کھانا سکھا دے, انہیں پینا سکھا دے, اسے چلنا سکھا دے, انہیں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ سکھا دے, بچیوں کی عزت کرنا سکھا دے. میرے نبی دنیا پہ آئے, ماحول کو اللہ نے بدل کر. بے شک سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, مزمل کی آمد, مدثر کی آمد, یاسی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب حضرت, سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں جن کا نام حضرت آمنہ ہے, کیا نام ہے بولو؟ ان کی 2 باتیں بتا. ابھی میرے نبی دنیا پہ نہیں آئے تب کی بات. حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں چھوٹی سی تھی نا تو میں اپنے باپ کے گھر میں ننگے پاؤں, بچی ہو جاتی ہو جایا کرتی, پتھریلا علاقہ تھا. بیٹا بات نہیں, او بیٹا ادھر میری طرف, پتھریلا علاقہ تھا, پاؤں میں کنکر چبھتے تھے, اتنی تکلیف ہوتی تھی, میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی. کہنے لگی میں جوان ہو گئی, پھر میرا رشتہ ہو گیا حضرت عبداللہ سے. کس سے بولو؟ نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی. کون؟ میرے نبی کی ماں. وہ عورت کون ہوگی یار جس کو میرے نبی کی ماں بننا ہے؟ اللہ, کتنی پاکیزہ ہوگا. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کا مکان بھی ایسے ہی تھا, پتھروں کا. ان کے گھر میں جب میں چلتی تھی نا تو پاؤں میں کنکر چبھتا تھا, اتنی تکلیف ہوتی تھی, پکڑ کے بیٹھ جائے. مگر سنو پیارے, آج جن کی محبت کا اظہار تم کر رہے ہو, ذرا سنو. فرماتی ہے جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا,
जुमे की रात थी, नूर मोहम्मदी आया अपने बाप की सुल्बे पाक से, पेट में मुंतकिल हुआ। फरमाती है उस रात से जब जब मैं चला करती थी और अगर मेरा पाँव किसी कंकर पे पड़ जाता था तो वो कंकर चुभता नहीं था बल्कि पिघल के मोम की तरह पिघल जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान पानी अल्लाह। बन जाता था पानी। अभी मेरे आका का नूर मुंतकिल हुआ तब की बात, और ये बात मेरे नबी की माई बता सकती है, कोई और नहीं। मेरे नबी की माँ बोली कि जैसे ही मेरा पाँव किसी नोकीले पत्थर पर रखता था पहले तकलीफ होती थी, अब तो रखते ही वो पत्थर मोम की तरह पिघल जाता था। अल्लाह समद। एक दिन बोली, मेरे दिल में ख्याल आया, आमना ये नूरे मोहम्मदी की बरकतें हैं, ऐसा करो कांटे पे कदम रख के देखो। आमना फरमाती है जब मैंने कांटे पे पांव रखा तो वो कांटा नहीं चुभा, वो भी पिघल गया। ये नूरे मोहम्मदी की बरकत। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, बुलैदुल नज़ारे सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, क्या बोले, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दे डाल सदका नूर का। अल्लाह समद। ये बात हो गई। अब मेरे नबी की माँ बोली, जैसे ही औरतों को 5वां 6वां 7वां महीना होता ना तो गिरानी होती है उनको। मेरे नबी की माँ फरमाती है 5 महीने हो गए मगर मुझे पता ही नहीं चलता था, मुझे एहसास ही नहीं होता था। हाँ, एक आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब फरमाती है उस वक्त औरतें जो थी ना काम किया करती थी, पानी भरा करती थी कुएं से। कहती है हमारे खानदान का भी एक कुआं था, मतलब जिस घर की मैं बहू थी तो उस पे औरतें पानी भरती थी। मेरे नबी की माँ बोली मैं भी चली गई, पेट में नूरे मोहम्मदी। फरमाती है मैं भी कुएं पे गई, औरतों की लाइन में लग गई, यके बाद दीगर, यके बाद दीगर, यके बाद दीगर, नंबर आता गया। औरतें बढ़, उस वक्त की औरतें भी शरीफ थी, आज की तो लड़ जाती। कहती है तेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर। और अव्वल तो लड़ती क्या, कुएं पे पानी भर लेती, वॉशिंग मशीन से तो कपड़े धुल नहीं रहे, नल तो चल नहीं रहा, वही बैठे बैठे। अब तो वो बिजली फिटिंग करने वाले भी बेड की बराबर, ताकि लेटे लेटे ऐसे ही बटन दब जाए। उधर अगर पंखे का बटन लगा उठेगी नहीं, पसीना आता रहे उठेगी नहीं, इतनी काहिल और सुस्त। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती हैं कि मैं भी लाइन में लग गई, औरतें भरती गई, आगे बढ़ती गई, भरती गई। जब मेरी बारी आई, सुनने की बात है, मेरे नबी की माँ फरमाती है जब मेरी बारी आई तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ आमना इतनी औरतों ने पानी भर लिया, निरी औरतें पानी भर के ले गई, कहीं पानी ज्यादा अंदर ना पहुंच गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, बर्तन पहुंचे ना पहुंचे, कुएं की मन पे बर्तन रख दे, एक मर्तबा कुएं में झांक के तो देख ले कि पानी कितना अंदर गया। मेरे नबी की माँ खुद बयान करती है, जैसे ही मैंने पानी का बर्तन मन पे रखा और कुएं के अंदर झांका, फरमाती है मैंने कानों से सुना, आवाज आई, ओ कुएं के पानी, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। अरे ये वो नबी की माँ है जो नबियों का सरदार है, ये वो नबी की माँ है जो नबी सय्याहे लमका है, खातिमे पैगंबर है, रहबरे इंसो जाए, मौनी से गरीब आए, नदी में खस्ता जाए, आबरूए ज़मीन और समाए, फख्र मौजूदा, आफ़ताबे नबुव्वत, माताबे रिसालत। अरे ये उस नबी की माँ है, उस नबियों के सरदार की माँ है, जिस नबी के सदक़े में ज़मीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना,
तभी तो बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, और भले दो जहां तुम्हारे लिए। और कुएं के पानी नबियों के सरदार उनकी माँ का दीदार कर ले। आमना अल्लाह की कसम खा के कहती है कुएं का पानी ऊपर आया और मेरे बर्तनों को भर के अंदर को मेरा दीदार करके चला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, मोहम्मदी कमेटी, सरजमीने कुंडरा कोठी। समझ में आई बात? ये बात तो मेरे नबी की माँ ही बता सकती है। अल्लाह अभी दुनिया पे नहीं आए तब की बात। अब आगे बढ़ो। मेरे नबी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था जब नबी पेट में ही थे, अपनी माँ के पेट में थे। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया तो दादा को बड़ी फिक्र रहती थी। दादा खाना काबा के मुतवल्ली थे, अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली थे। दुआएं करते थे और दिल में सोचते थे काश मेरे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हो जाता ताकि मेरे बेटे की सनद चल जाती, निशानी हो जाती। अगर बेटा पैदा हो जाता तो चिराग रोशन हो जाता। अब्दुल मुत्तलिब को क्या पता था कि ये चिराग नहीं, ये तो पूरी दुनिया को ही रोशन करेगा। ऐसा बेटा होगा पूरी दुनिया को। दादा खाना काबा के मुतवल्ली यही दुआ मांगते। जिस रात में मेरे नबी पैदा हुआ, मेरे नबी की माँ के पास बड़ी खुददार बहू थी, बड़ी खुददार। आज तो अगर एक जोड़ी कपड़े ना मिले तो नाराज होकर भाग जाती है और कहती है मुझे तो बहुत तंग रखा जा रहा है, बहुत पंचायत को इकट्ठा कर लेगी। इतने पैसे नहीं थे कि चिराग में तेल डाल लेती और चिराग रोशन कर लेती। अल्लाह जिस रात में मेरे नबी पैदा हुए, अब जब पैदा हुए तो फरमाती हैं खरजा नूरम मिन्नी। मेरे नबी की माँ कहती है मुझसे एक नूर निकला और पूरे घर को रोशन कर दिया। मेरे नबी जब पैदा हुए तो हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। अब उस कपड़े के अंदर से ना रोशनी छन छन के निकल रही थी और पूरे कमरे को रोशन की हुई। दादा को खबर मिल गई। दादा जो थे वो खाना काबा के मुतवल्ली थे, वही खिदमत कर रहे थे। दादा को पता चला तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ। अरे दादा खुशी को मारे उछल। दादा को खुशी होती भी ज्यादा और दादियों को पोते की और ज्यादा होती। और अगर पोती हो जाए दूसरी या तीसरी तो दादी से पूछो क्या हुआ? अरे बोले कमबख्त की मारियों ने घर भर रखा है मेरे बेटे का, घर भर दिया घर। समझे? मुंह घुसा के बोलेगी पोती हुई है, पोती बेचारा कहां से कमाएगा खिलाएगा। और अगर पोता हो जाए ना पोता तो लड्डू बांट दो, मुंह फाड़ के कहेगी पोता हुआ पोता। ये फर्क हो जाता। लेकिन दादा खुशी के मारे उछल गए और दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े हो गए, बोले बेटी बहू आमना। अब दादा का लहजा देखो, बोले बेटी बहू आमना। तुम भी अपनी बहू से ऐसे ही बोला करो। निरी गलती बहुओं की नहीं होती जो घर में लड़ाई होती है। बास सास भी बुढ़िया भी जहर की पुड़िया है ये। सही बता रहे हो। बहू अगर अच्छा पहन ले तो घुर 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 कर रही है, अच्छा खा ले तो घुर 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 घुर। सही बता रहे हो मैं। अब आए दरवाजे पे आकर के कहा बेटी बहू आमना। कहा जी अब्बा। कहा बेटी मैंने सुना है मेरे घर में मेरे बेटे की निशानी आई है। कहा जी अब्बा निशानी बेटा हुआ? कहां पर बेटा हुआ?
اچھا کہا بیٹی بہو اجازت، کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ کہا ابا جان، بہو نے کپڑے سنبھالے، کہا ابا جان آ جائیے۔ دادا بے قرار تھے، کہا آ جائیے ابا جان۔ اب عبد المطلب ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ چراغ ڈھونڈ رہے تھے، جل کا رہے آ رہے۔ اگر چراغ جلتا ہوتا تو دکھائی دیتا، کہا یہ روشنی کہاں سے؟ میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، میرے نبی نے انگوٹھا ایسے کر کے ہلا ہلا کے پاؤں کھول لیا، اور جیسے ہی پاؤں کھولا تو ایک دم روشنی بڑھ گئی۔ میرے نبی کے دادا نے دیکھا، سمجھ گئے، بولے کہا بیٹی بہو روشنی یہاں سے؟ کہا جی ابا۔ کہا بیٹی بہو اگر اجازت ہو تو میں اپنے چاند کے ٹکڑے کا دیدار کر لوں، میں اپنے پوتے کو دیکھ لوں۔ بہو یہ میری طرح ہے یا تیری طرح ہے یا میرے بیٹے عبداللہ کی طرح، کس کی طرح بتا تو دے۔ اگر میرے نبی کی طرح کوئی ہوتا تو نبی کی ماں بتاتی بھی، میرے نبی تو بے مثال تھے، میرے نبی کی طرح کوئی نہیں۔ کہا ابا جان کھول لو۔ حضرت آمنہ دھیرے 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 کپڑا ہٹاتی جا رہی اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے، کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھا، کہا بیٹی بہو یہ تو لاجواب ہے، کوئی خاندان میں اس کی طرح کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ سنو۔ کہا بیٹی بہو اگر اجازت ہو تو میں گود میں لے لوں؟ کہا ابا جان لے لیجئے۔ دادا نے گود میں لیا۔ کہا بیٹی بہو اگر اجازت ہو تو میں باہر گھمانے لے جاؤں؟ دادا کھلا رہے ہیں، میرے نبی کی ماں نے کپڑا ڈھک دیا۔ کہا ابا جان لے جائیے۔ اب عبد المطلب میرے نبی کو لے کر کے چلے، پہلی رات ہے، اب بتاؤ اگر کپڑا ڈھکا ہوا ہو تم پہچانو گے کہ تمہارا بیٹا یا بھائی کا بیٹا ہے؟ بولو کس کا بیٹا؟ پہچان لو گے؟ نہیں پہچان سکتے، مگر دادا میرے نبی کو لے کر کے چلے، کہیں اور نہیں، نہر کے کنارے نہیں، کہیں اور نہیں، پارکنگ میں نہیں، کہیں اور نہیں، سیدھے لے کر کے خانہ کعبہ میں چلے، اور جیسے ہی خانہ کعبہ کے حدود میں قدم رکھا، باہر جتنے بت تھے تھر تھرا کے گرنے لگے، تھر تھرا کے گرے۔ میرے نبی گود میں ہے، کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، ایک قدم اندر رکھا، ایک قدم باہر، آواز آ جاتی ہے ولد النبی المختار، جان نبی المختار، با اختیار نبی پیدا ہو گیا۔ وہ نبی پیدا ہو گیا جو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرائے گا۔ اللہ اللہ، وہ نبی پیدا ہو گیا جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا۔ وہ نبی پیدا ہو گیا جو ڈوبتوں کو تیرائے گا۔ وہ نبی پیدا ہو گیا جس کا کوئی سہارا نہ ہو اسے سینے سے لگائے گا۔ وہ نبی پیدا ہو گیا ارے جو روتے ہوئے کو آنسو پوچھے گا۔ وہ نبی پیدا ہو گیا جو یتیموں بے سہاروں کو سہارا بن جائے گا۔ وہ نبی پیدا ہوا جس کا صدقہ دنیا کھائے گی۔ جب اتنا کہا دادا نے سنا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اندر گئے، یہ نبی کا میلاد، ارے کون پڑھ رہا ہے؟ جب دیکھا تو خانہ کعبہ جھوم جھوم کر نبی کا میلاد پڑھ رہا تھا، جس کی ترجمانی جمیل قادری نے یوں کہی، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دادا پہچانا کیسے نبی کو؟ خانہ کعبہ نے ڈھکا ہوا تھا۔ اور ایک بات اور سنو، اب گھر آ گئے، یہ کس کی بات ہوئی بولو؟ جو لوگ میلاد پہ فتوے لگاتے نا، یہ کہتے ہیں میلاد نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھوانا چاہیے، یہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے، تو ان سے کہو سب سے پہلے میلاد خانہ کعبہ نے پڑھا۔ نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا بولو؟
خانہ کعبہ نے پڑھا تو خانہ کعبہ پہ فتویٰ لگاؤ اور سیدھے جہنم میں کو جاؤ. ہاں خانہ کعبہ فتویٰ لگاؤ اور سیدھے جہنم میں کو جاؤ. اب سنو میرے نبی دنیا پر آ گئے. اللہ وہ باتیں تم نے سنی ہوں گی. حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئی. اونٹنی کمزور تھی, طاقت آ گئی. بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. ہر طرف ہریالی ہریالی. جدھر سے حلیمہ لے کے نکل جائیں خوشبو ہی خوشبو. یہ سب باتیں سنی مگر اس سے ہٹ بچ کے تھوڑا بولوں گا. سنو حضرت حلیمہ نے میرے نبی کو گود میں لیا. پہلے ڈھونڈتے رہی کوئی پیسے والا بچہ مل جائے, مگر کیا پتا تھا حلیمہ تیری قسمت ہی زور مار رہی ہے. کوئی بچہ نہیں ملا, پھر میرے آقا کو لے لیا. اب حضرت حلیمہ میرے آقا کو لے کر کے چلی تو اونٹنی, اب تو کسی کی اونٹنی ایسی چلی نہیں رہی تھی جیسے میرے نبی کی اونٹنی جس پہ نبی سوار تھے. حضرت حلیمہ کی اونٹنی خانہ کعبہ کی اس کی مکے کی جب سرحد پہ پہنچی, دل نے کہا حلیمہ تیرے پاس اتنی دولت بھی نہیں, روپیہ بھی نہیں, پیسہ بھی نہیں, پتہ نہیں پھر مکے آنا ہو یا نہ آنا ہو, تو پونجی کھٹی کر کے آئی ہے. خانہ کعبہ بھی تو ہے, جا تو رہی ہے, خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتی جا. انہوں نے رخ ادھر کو کر لیا. میرے نے بھی گود میں لیٹے تھے, ڈھکے ہوئے تھے. اب حلیمہ جب خانہ کعبہ میں گئی تو لوگ طواف کر رہے تھے. جیسے ہی حلیمہ گئی, حلیمہ کی طرف کو خانہ کعبہ جھک گیا. بولو بولو. حلیمہ ادھر کو گئی, خانہ کعبہ ادھر کو جھکا. حلیمہ ادھر آئی تو ادھر, ادھر آئی تو ادھر. سب لوگ چکر میں پڑ گئے. پوری دنیا جھکتی ہے خانہ کعبہ کی طرف, مگر یہ خاتون, یہ عورت کون ہے کہ جس کی طرف خانہ کعبہ جھک رہا. حلیمہ نے ایک طرف نبی کو لٹالا اور ادھر گئی تو دیکھا جدھر نبی لیٹے تھے کعبہ ادھر ہی جھکا ہوا تھا, حلیمہ کی طرف نہیں. سمجھ گئی, گود میں لیا. سارے لوگ بولے او خاتون کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ دنیا جھکتی ہے کعبے کی طرف, کعبہ تمہاری طرف جھکا ہوا, تم ضرور کوئی نہ کوئی ہو. بولو. حلیمہ بولی تمہیں کیا مطلب؟ کہا ہم نے دیکھا کعبے کو جھکتا ہوا, دیکھو ابھی بھی جھکا ہوا. حلیمہ بولی یہ میرا مقام نہیں, میری گود میں کعبے کا کعبہ لیٹا ہوا ہے. تبھی تو بریلی کے امام بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کہا میری گود میں کعبے کا کعبہ لیٹا ہوا ہے. کہا ذرا اس کا دیدار نہیں کراؤ گی؟ اللہ میرے نبی کا جب دیدار کیا, اب حلیمہ نے حرم شریف میں نبی کو لٹا دیا اور مقام ابراہیم پر نیت باندھ کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. فرشتے آ کر کے دیدار کرنے لگے. حلیمہ نے نماز پڑھنے کے بعد سوچا خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں, حجر اسود کو چوموں, اور پھر آقا کو لوں اور چلوں. حلیمہ نے نماز پڑھی, سیدھی خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو گئی, بوسہ دیا. چوکھٹ کو چومنے کے بعد حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں جنتی پتھر ہے وہ لگا ہوا, اس کو حجر اسود بولتے ہیں. حاجی لوگ اس کو چومتے ہیں اور وہ حاجیوں کے گناہ چوستا ہے, وہ حجر اسود ہے. سمجھ گئے؟ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا آج بھی. اب حلیمہ نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو تو چوم لیا, حجر اسود کی طرف کو آئی تو حجر اسود وہاں نہیں ہے. ارے چکر میں پڑ گیا, ابھی تو تھا, اب کہاں ہے؟ اوپر دیکھا نہیں, نیچے دیکھا نہیں, دائیں دیکھا نہیں, بائیں دیکھا نہیں. دل میں خیال ہے اللہ جانے کیا ہوا, چلو خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ اور چوم لو. چوکھٹ کو چوم اور جب چلی, اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح, ان سے کہیے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. کم بختو جو یہ کہتے ہیں نبی کی طرح ہم ہیں, ان سے کہیے ڈوب مرو. ارے تم باتیں کرتے ہو, حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم کے محمد عربی کو لینے آئی تو جو حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا تھا اب وہ وہاں نہیں, میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دے رہا ہے, نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے. کسی کے تلوے ایسے بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا بھون آب حیات ہے, وہ
मसीहा। हमारा नबी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा ने नबी को लिया, चले घर पहुंच गई। वो बातें सुना रहा हूं जो कम सुनी है, बीच की काट काट के। हलीमा घर पहुंची। हलीमा का एक बेटा एक बेटी, और बेटी का नाम शीमा, बेटे का नाम अब्दुल्ला। देखा अरे इतना प्यारा बाबू हमारे घर में आया। शीमा उन्हें बहुत खिलाती थी, प्यार करती थी। अब जब मेरे नबी रात को लेटते थे तो हलीमा का पूरा घर रोशन रहता था, पूरा घर, मोहल्ले की औरतें। असल में जैसे आज भी कुछ लोग घर की लाइटें सब बंद कर देते हैं, एक आधी जलाते हैं, लाइटें बंद कर इसलिए बिल ज्यादा ना आए, यही तो वजह होती है, बोलो बिल ज्यादा ना आए। उस वक्त भी कुछ लोग अपने घर के सोते टाइम चराग बंद कर दिए करते थे, डब्बी बंद कर दिए करते थे, ताकि तेल ज्यादा ना चले, खर्चा ज्यादा ना हो। जो पैसे वाला होता था रात भर जलता था, जैसे आज भी पैसे वाले मोटर चल रही तो चली रही है, समझ में। तो औरतें मोहल्ले में ये आपस में चेमी गोइयां करती थी, हलीमा के कोई ना कोई माल हाथ आ गया। अब तो इसका रात भर चराग बंद ही नहीं होता, रात भर चराग बंद नहीं। और औरतों की कौम तुम जानते ही हो, एक को पता चल जाए तो पूरे मोहल्ले में उड़न नहीं है। अब आपस में बातें करती थी। जब एक महीना गुजरा, कहने लगी हलीमा ये बता, बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते हुए, ये बता हलीमा तुझे माल कौन सा हाथ आ गया? का कुछ भी नहीं है। हलीमा नहीं मान सकते, ऐसा नहीं होगा। अरे तेरे घर में रात भर चराग जलता है, तू बंद नहीं करती सुबह तक, इतना माल कहां से ला रही है? हलीमा बोली जब से मेरे घर में बरकत वाला बच्चा आया, मैंने चराग को हाथ भी नहीं लगाया है, मैंने चराग नहीं जलाया। मगर औरतें कहां मान रही हैं? जब रात हुई रोशनदान में से झांक के देखने लगी, औरतें रोशनदान में से झांक के देखने लगी। और जब झांक के देखा, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के तलवों से रोशनी निकल रही है, मेरे नबी के हाथों से रोशनी निकल रही है, मेरे नबी के चेहरे से रोशनी निकल रही है, पूरी बस्ती में फैल गई है। हलीमा के यहाँ बरकत वाला बच्चा भी है, नूर वाला बच्चा भी है। बरेली के इमाम बोले सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। अल्लाह अल्लाह और बोले तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक दिन हजरत हलीमा की बकरियां थी, उस वक्त जो माल और दौलत पूंजी थी बकरियों की थी। हलीमा की एक बकरी ने खाना पीना छोड़ दिया, पेट फूल गया, एक तरफ पड़ी थी, मुंह से झाग निकल रहे थे, छोड़ दिया कि अब तो ये मरी जाएगी। मगर हलीमा को दुख हुआ, थोड़ा दुख हुआ, और मेरे आका चटाई पे लेटे थे, छोटे से थे, कहने लगे अब ये बकरी नहीं बचेगी। हलीमा बोली ये बकरी नहीं बचेगी, ना खा रही है ना पी रही है, पेट फूला पड़ा। अल्लाह, हजरत शीमा के दिल में पता नहीं क्या आया, मेरे नबी को गोद में लिया और ले जाने के बाद मेरे नबी का पांव पकड़ा और बकरी के पेट पे फिराया, सर से लेके पांव तक आगे पीछे फिराया। आधा घंटा नहीं गुजरा, बकरी उठ के खड़ी हो जाती है। बकरी उठ के खड़ी हो गई, सारी बकरी हलीमा की एक तरफ और ये बीमार बकरी एक तरफ, जो दूध नहीं देती थी, अब इसकी बराबर हलीमा की कोई बकरी दूध ही नहीं देती। ये बात उड़ गई कि बरकत वाला शिफा वाला बच्चा आया, शिफा वाला बच्चा। एक औरत, उसके बच्चे की तबीयत खराब रहती थी, आई लेकर के कहने लगी हलीमा तुम लाई हो बरकत वाला बच्चा, मैं तो जब से लाई हूं पता नहीं बचे या ना बचे। हलीमा ने पांव पकड़ उसके सीने पे फिरा दिया, वो बच्चा ठीक हो जाता है। अब औरतें
सारी औरतें आ जाती है, ओ ऐलान हो जाता है अब दवा की जरूरत नहीं है, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब हकीम की जरूरत नहीं है। हजरत शीमा एक बड़े बर्तन में, एक कूंडे में मेरे नबी के पांव धुलवाती थी, और धुलवा करके जो मेरे नबी के धुले हुए पांवों का जो पानी होता था वो रख लिया करती थी, जो बीमार आता था वो पानी दे दिया करती थी, पिला दिया जाता था। मेरे नबी के तलवों का धोवन जो पी लिया करता था, डॉक्टर से ठीक ना हो, हकीम से ठीक ना हो, मेरे नबी के तलवों का धोवन पी करके वो ठीक हो जाता था। बरेली के इमाम ने जब देखा, कलम उठाया और लिख दिया, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद। सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। आखिरी बात बता रहा हूं, 2 बजने जा रहे हैं, आखिरी बात, आखिरी बात। सुभान अल्लाह। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। अब सुनो आखिरी बात। हजरत हलीमा लेकर के मेरे नबी को मक्का शरीफ जा रही थी पहुंचाने के लिए, 4.5 साल की उम्र। आखिरी बात सुनो फिर खत्म। मेरे नबी आगे बैठे ऊंटनी पे, हलीमा पीछे बैठे, चलते चले जा रहे हैं जंगल में। जब मक्का तक तकरीबन 2-3 मील रह गया, एक औरत बाल खोले हुए कुएं के सामने रो रही। मेरे नबी की नजर पड़ी, नबी ने ऐसे करके उंगली मुट्ठी बंद करी, और ऊंटनी तेजी से चल रही थी। मेरे नबी ने यहाँ पे ना ऊंटनी के दोनों उंगलियां ऐसे रखी, ऊंटनी के पांव जम गए, रुक गई जैसे किसी ने पांव पकड़ लिए, वहीं जाकर रुक गई। हलीमा उतरी, नबी भी उतरे, उस औरत से बोली, क्या बात है बहन, तू क्यों रो रही है, क्यों परेशान है? अल्लाह, रो रो करके कहने लगी, क्या बताऊं बहन, अब तो मैं यहीं मर जाऊंगी रोते रोते। कहा क्या बात है बता तो। कहा मुझे प्यास लग रही थी, मेरी गोद में छोटा सा बच्चा था, मैंने कुआं देखा, मैंने झांक करके देखा, देखो कितना पानी है, हाथ आएगा या नहीं आएगा। वो बच्चा मुझसे मचला, और मचलने के बाद मेरे हाथ से छूट गया, कुएं में गिर गया। कई मिनट हो गए, कुएं से बाहर नहीं आया, अब तो मर गया होगा, वो बच्चा खत्म हो गया होगा। मैं किस मुंह से अपने शौहर के पास जाऊंगी? अब मैं नहीं बच सकती, मैं तो यही दम दे दूंगी, यहीं पे मर जाऊंगी। मेरे नबी उस कुएं की तरफ को चले, हलीमा ने पकड़ लिया, अरे बेटा तुम मत जाओ, मोहम्मद अरबी तुम मत जाओ। मेरे नबी खींच रहे, कह रहे माँ जाने दो, मुझसे रोते हुए बर्दाश्त नहीं होते हैं, रोते हुए नहीं देखे जाते हैं। हलीमा खिंचती चली आ रही है, दोनों हाथों से हाथ पकड़े हुए हैं, मेरे नबी मन पे आ जाते हैं। हलीमा ने कौलिया भर ली है, मगर मेरे नबी ने ऊपर देखा, मेरे नबी ने दाएं देखा, मेरे नबी ने बाएं देखा, और जब कोई चारा दिखाई नहीं दिया, आमना के लाल ने कुएं में थूक दिया, और नबी ने जब थूका तो वो कुएं का पानी उस बच्चे को लेकर के ऊपर आ जाता है, मन की बराबर में तैरने लगता है। उस पानी ने कुएं के मन पे बच्चे को रख दिया, और पानी अंदर चला गया। जब देखा, वो औरत देख रही है कि इस बच्चे के थूक
کا کمال ہے، یہ کون بچہ ہے؟ وہ قدم پکڑ کے بولی یہ بتا حلیمہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ برکت والا بچہ ہے، رحمت والا بچہ ہے، شفا والا بچہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میرے بچے کی سانسیں نہیں ہے، میرا بچہ مر چکا، اب مجھے یہ یقین ہو گیا۔ ارے جو گرے ہوئے بچے کو، ڈوبے ہوئے بچے کو باہر نکال سکتا ہے وہ میرے بچے کی سانسیں بھی پلٹا سکتا ہے۔ بیٹا میں مر جاؤں گی ورنہ میرے بچے کو زندہ کر دے۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور ایسے دھپکی دی، ہاتھ رکھنا تھا اسے سانسیں آ جاتی ہے، اس کی سانسیں پلٹ آئی، مرا ہوا بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ ہے میرے نبی کی زندگی۔ اگر بیان کیا جائے تو پوری رات گزر سکتی ہے، پورا دن گزر سکتا ہے، مگر فضیلتیں کم نہیں ہو سکتی۔ پیارو، آپ مبارکباد کے لائق ہیں، آپ نے اچھا کام کیا ہے، ایک اچھے کام کی بنیاد ڈالی ہے، یہ میرے نبی کی محبت کا اظہار کیا ہے آپ نے۔ اگر محبت کے چند لمحے قبول ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا، مگر پیارو پکا سچا وہی ہوتا ہے جو اگر جس سے محبت کرتا ہے وہ ان کا کہنا بھی مانتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ نبی نے کہا ہے نمازیں پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نبی نے کہا ہے ماں باپ کی عزت کرو تو ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ نبی نے کہا برائیوں سے بچو، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو۔ پیارو چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے اچھے ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے؟ الحمدللہ بولو الحمدللہ۔ ماں باپ کو تو نہیں ستاؤ گے؟ بولو انشاءاللہ نہیں ستائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ میاں بیوی آپس میں لڑو گے؟ نہیں لڑیں گے۔ میں اپنی بچیوں بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا ہاتھ جوڑ کے وہ پردے میں رہا کریں۔ بھائیوں تم سے کہہ کے جاؤں گا کسی کی بہن بیٹی کو مت تکا کرو۔ اگر آج ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے کل دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا، لہٰذا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، آپس میں میل محبت پیار مودت اس سے رہا کرو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہو مولا اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے اور آج کی اس بزم کو قبول و منظور فرما لے، یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔